إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے سرور کونین تاجدار بتا احمد مصطفیٰ طاہا و یاسین مزمل و مدثر کالی کمری والے رحمت للعالمین پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مقرر جب بات کرتا ہے نا، وہ اس کی طرف سے کچھ بات نہیں کرتا ہے، سب اللہ اتارتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے سامعین کی توجہ۔ اللہ کا بے احسان و کرم ہوا اور بڑی برکت والی مجلس ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی جو عمل ہوا ہے یہ بڑا برکت والا عمل ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے لسان سے آپ کے سامنے پروگرام کو پیش کیا ہے، آپ کے سامنے پروگرام کو پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی، مبارکباد دیتا ہوں میں خصوصاً ان بچوں کے استاد محترم حافظ عقیل اشاعتی صاحب کو، کہ جنہوں نے محنتیں کی ہے، اور آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور منتظمین کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ پوری محنت جد و جہد کے ساتھ یہ پروگرام کو سجایا۔ میں بتاتا ہوں کچھ سمجھنے کے لیے۔ دیکھو یہ بچہ ہے، ہم نے مکتب کو بہت نارمل میں لیا ہے، بہت مختصر میں لیا کہ مکتب ہے، کیا ہے؟ مکتب ہے، مکتب کا مدرسہ ہے، بس بچے پڑھ رہے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، سننے والے خواتین، میری ماں بہنوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ مکتب کے اندر سب میں پہلے بچہ پڑھتا ہے الف، اور اس کے پیچھے محنت کیسی ہوتی سنیے۔ پہلی بات، ہم نے مکتب کو اتنے ہلکے میں لیا ہے کہ بہت زیادہ اس کا نتیجہ تو سامنے آ رہی ہے۔ الف کیا ہے؟ استاد سب میں پہلے بچے کو استاد پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ الف پڑھاتا ہے نا، الف ہی پڑھاتا ہے نا۔ سب میں پہلے تختی دے گا تو الف۔ ابھی الف کو دیکھو، یہ الف کہاں سے کہاں تک کے ہے، یہ الف کو ہم نے نارمل میں لے لیا، یہ الف کو ہم نے بہت آسانی میں لے لیا، ہلکے میں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں سب میں پہلے پیدا ہوئے، جن کا نام ہی الف سے شروع ہوتا ہے، جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے۔ اور آخر کے اندر جو نبی آئے وہ ہمارے نبی محمد کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دوسرا نام قرآن میں کہا اسمہ احمد، وہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت جو روئے زمین پر سب میں پہلے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کے اندر سب میں پہلے الف ہے۔ ابھی اقرا کی تو بات الگ رہ گئی، سمجھے؟ اور نماز کے اندر سب میں پہلے اور بار بار چاہے حافظ صاحب کتنی بھی رکعتیں 20 رکعتیں کیوں نہ پڑھائے، لیکن ہر نماز کے اندر پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر بھی سب میں پہلے کیا ہے؟ الف ہے۔ قرآن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نازل فرمایا، سب میں آخری سورت ہے سورۃ الناس، اور سب میں آخری آیت ہے من الجنتی والناس۔ ناس انس کی جمع ہے، اور ناس میں خود الف موجود ہے، اور یہ ان سے ناس بنا یعنی انسان۔ دوستو بزرگوں، اس میں بھی الف ہے۔ دام دین کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔
تو اس کے اندر بھی الف ہے، الف سے تو اللہ آتا ہے۔ جب یہ استاد محترم ہمارے بچے کو الف پڑھا رہا ہے تو اس استاد محترم کی ہم نے کتنی قدر و عزت کرنا چاہیے۔ بتلاؤ میں غلط ہوں گا تو بول سکتے ہیں، ہونا غلط بول رہے، الف کو ہلکے میں لیا۔ ہمارے نظروں کے اندر کب اہمیت آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہمیت ڈالنے والا بنا دے۔ مکاتب بنیاد ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن مجید کے اندر علم کے بارے میں بتایا۔ کس کے بارے میں؟ اس علم کو ہم کو سمجھنا ہے، یہ علم کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ علم کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم اس بات کو شروع کی ابتدا میں لے جائیں گے جو قرآن نے نقشہ کھینچا، اس بات کو سمجھیے۔ سب میں پہلے تو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے فرشتوں کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ زمین میں خلیفہ بنانے کی رکھی ہے، اور جب خلیفہ بنایا، بنانے سے پہلے جو مشورہ ملائکہ نے دیا ہے، حضرات گرامی وہ نیگیٹو کا دیا ہے، پازیٹو دیا نہیں، حالات کی نوعیت پر۔ لیکن اللہ نے ایک جملہ کہا، انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ نبی نے علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ کا ایک نظام دیکھیے حضرات گرامی، یہ جو طلبہ، یہ جو بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، یہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی دین ہے، یہ ہبہ ہے۔ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ یہ بچے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ کوئی عوض نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے بطور عاریہ، کہ جب چاہے اللہ لے لے اور جب چاہے جس کو دے دے۔ کیونکہ اللہ، اب اس کی دلیل واضح ہے کہ اللہ، بہت سارے لوگ اگر یہ اعتراض کرے، کیوں جی حضرت کیسی بات کہتے ہیں، یہ ہبہ ہے، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، جب چل کے اللہ اولاد دیتا ہے، شادی ایک مجازی ہے لیکن دین اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دین ہے یہ بطور ہبہ ہے، اس ہبہ کی ہم قدر کریں، اس ہبہ کی ہم کیا کریں؟ قدر کریں۔ کیوں؟ اب آپ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے سب کچھ دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، میاں بیوی میں محبت دی، تمام باتیں دی، ہر چیز کی طاقت و قوت دے دی، لیکن اولاد ندارت، اولاد نہیں دی۔ وہ تو اللہ ہے، جسے چاہے اللہ اولاد عطا فرمائے، جسے چاہے۔ يَخْلُقُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، زمین و آسمان کی بات ارشاد اللہ کے لیے ہے، ملکیت اللہ کے لیے۔ یخلق لمن یشاء، جسے چاہے اسے پیدا کر دے۔ ہم وہ ہیں جسے چاہے یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہے ہم ان سے مؤنث لڑکیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہے ہم اسے لڑکے دیتے ہیں۔ یہ ہم جسے چاہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہے لڑکے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا ایک ایسا ذہن ہے کہ لڑکیوں کو تو ہم نے بڑی حقارت سے سمجھ رکھا ہے، لڑکیاں کی جو دین ہوتی ہے اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں، جب بھی کبھی اس بات کی خبر مل جائے، مبارک ہو کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ جو خوش و خرم سے ہونا چاہیے تھا پوری بتی سی نیچے کر دیتا،
پورا لٹک جاتا، جسم کو ڈھلا کر دیتا۔ اب بتاؤ، وہ ظاہری اعتبار سے تو بہت بول رہا، لیکن اس کی خوشی کا اظہار اس وقت پتہ چلتا جب مٹھائی بانٹا۔ تو اب بتاؤ یہ انصاف ہے کیا؟ لڑکا پیدا ہوتا تو پیڑا بانٹ رہا، اور لڑکی پیدا ہو رہی تو پتہ چلا کہ ناراضگی اس کے دل میں ہے۔ حضرات گرامی، ابو حمزہ ایک شاعر گزرا ہے، عرب تھا، ایک شاعر گزرا ہے۔ اس کے گھر کے اندر جب اس کی بیوی کو ایک لڑکی ہوئی، 2 لڑکی ہوئی، 3 لڑکی ہوئی، 5 لڑکیاں ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ اپنے دوسرے دوست و احباب کے گھر پر رہ رہا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا۔ جب بھی خبر سنا کہ لڑکی ہو گئی ہے، اب آخری پر وہ تن کہا گیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر طلاق دینے کے ارادے سے جب وہ دوسرے کے پاس چلے گیا، دوست کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ تو بیوی تھی، اور ایسی بیوی کی دانائی پر سلام، جس نے ایک سبق دیا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، دیکھو اس نے ہماری مستورات کو ایک سبق دیا کہ اے مستورات، اے میری بہنوں، جب بھی تمہارے شوہر سے کوئی خطا ہو جائے تو تمہاری شوہر کی غلطی کو فوراً سختی سے مت پکڑو، انداز بیاں کو ظاہر کرو، اخلاقیات کے ساتھ اس غلطی کو واضح کرو، انشاءاللہ وہ ضرور مانیں گے۔ اور مردوں کی طرف اشارہ کر دیا، اے میرے مرد بھائیوں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، یہ صرف عورتوں کی ہی غلطی نہیں، یہ تمہاری بھی غلطی ہے، یہ تو سب من جانب اللہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں، ناراض ہے، تو کہنے لگے، عربی کے اشعار ہے، مالی ابی حمزہ لا یاتینا، مالی ابی حمزہ لا یاتینا، غضبان اللہ نرید البنینا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، ونحن کالارض لزارعینا تنبت ما کالزرع فینا۔ کہنے لگی، ایک درخواست پر اپنے شوہر کے اوپر چند اشعار لکھی اور لکھ کر بھیجا، اے ابو حمزہ کیا بات ہو گئی ہے؟ ارے ابو حمزہ ہم سے ناراض ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا، وہ ہمارے پاس نہیں آتا، غضبان وہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ اب پتہ چلا کہ مجھ سے نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، مجھ سے اولاد لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی پیدا نہیں ہوتے، مجھ سے صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس بات پر خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا اور مجھ کو چھوڑ دیا، میرے پاس نہیں آتا۔ اے ابو حمزہ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِزَارِعِينَ، میری مثال تو ایک زمین کی جیسی ہے، ہم دونوں کی مثال ایسی ہے کہ میں ایک زمین ہوں، تو ایک کسان ہے، کہ ایک کسان زمین کے اندر جو بیج ڈالتا ہے تو زمین وہی بیج نکالتی جو کسان نے بیج ڈالا تھا۔ اب بتا ابو حمزہ میری کیا غلطی ہے؟ جب ابو حمزہ نے دیکھا تو سمجھ گیا غلطی تو میری ہی آ رہی۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس بات کو سمجھیے، سب میں پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم کو اولاد سے نواز رہا ہے، یہ ایک اللہ کا ہدیہ ہے، اسے ہم قبول کریں، اور سنیے، یہ کوئی عوض نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ کہتے ہی اسے جب کوئی دینے پر آئے، بن مانگے، بن سوال کیے ہوئے، بن سوچے، وہ کچھ بھی سوچے، لیکن جب دینے والا دینے پر آتا ہے
وہ اپنی رضائیت سے دیتا ہے۔ مجھے کسی کو ہدیہ دینا ہے، مجھے حافظ صاحب کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے بچے کے استاد کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے امام کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے گاؤں کے عالی علماء کو ہدیہ دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، سامنے والے کی مرضی نہیں دیکھتی۔ اس لیے فرمایا جب کوئی کسی کو ہدیہ دے، جب وہ کوئی کسی کو ہدیہ دے تو اسے قبول کرے بڑی ہی رضائیت کے ساتھ۔ وہ طریقہ نبی نے فرمایا۔ نسائی شریف کے الفاظ ہے، ایک شخص آیا اور آپ کو ہدیہ دیا، قبول کیا، قبلہو محتاجن الیہا، قبلہو محتاجن الیہا، آپ نے اس کو قبول کیا ضرورت کا احساس کراتے صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو اس بات کا ظاہر کیا گویا کہ مجھے ضرورت ہے، قبیل تو ایسا نہ ہو کہ میرے کو دے رہے تو کیا رومال ہی دیتے بیٹھے، بہت رومال ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے بات کو؟ کسی نے رومال دیا، کسی نے ٹوپی دی تو ٹوپی دیتے رہے، بہت ٹوپی ہے میرے پاس، دوسرا دینا تو نہ بھلے آدمی، ارے ایسا نہیں، جو بھی دے اس نے اپنی رضائیت سے دیا تاکہ وہ خوش ہو اور دوستو بزرگوں اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرے ہدیہ کو قبول کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اولاد دے، چاہے لڑکے ہی لڑکیاں دے دے تو ہم ضرور اسے قبول کریں گے، مرضی خدا ہے، اللہ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے چاہے لڑکیاں دے، پھر آگے اللہ فرماتے وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہے لڑکی لڑکے دیتے رہے، واللہ ہے اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں بھی دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وَيَجْعَلُونَ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے باج کر دے، یہ اللہ نے صاف قرآن میں کہا، جسے چاہے اللہ باج کر دے، اولاد ہی نہ دے، لیتے رہو، کتنے بھی دوائیاں کھاؤ، کتنے بھی عاملوں کے پاس جاؤ، کتنے بھی اطباء کے پاس جاؤ، کتنے بھی معالجوں کے پاس جاؤ، کوئی بھی طور طریق کو اپنا لو، ہم نے فیصلہ کر لیا تم کو اولاد نہیں ہونا تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یہ بات حقیقی ہے کہ اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں کس کو کیا دینا چاہیے، کس سے کیا لینا چاہیے، اور اس بات پر اللہ قدرت رکھنے والے بھی ہیں، اس میں کوئی بات کا شک و شبہ نہیں۔ تو فرمایا یہ جو اولاد ہے یہ ہبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ان کے ایمان کو ہم بنائیں تو بچوں کا ایمان انہی چھوٹے چھوٹے مکاتبوں سے ہوتا ہے۔ جب یہ مکاتبوں میں جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احادیث کو پڑھیں گے اور پڑھیں گے، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو یہ باقاعدہ گھر پر والدین کے پاس بھی جا کر کہیں گے امی ابو اٹھئے، صبح نہیں سوتے، آج حدیث پڑھائے حافظ صاحب نے کہ صبح سونا رزق کو روکتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اس لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو ہم سمجھے، یہ جو مکاتب ہے یہ علم کیا معنی رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے تحت جب حضرت آدم کو بنایا گیا، اللہ نے ایک جملہ کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، یہ جملہ کہا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بنایا گیا تو سب میں پہلے اللہ نے روح ڈالنے کے بعد کیا دیا، قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دل و دماغ کے اندر، پورے دماغ کے اندر پورا دنیا کا علم عطا فرما دیا تھا۔ کیا فرما دیا تھا؟ علم عطا فرما دیا تھا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دوستو بزرگوں جیسے علم عطا فرمایا اور جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا بتائیے کہ یہ اشیاء کے نام کیا ہیں، فرشتوں نے صاف انکار کر دیا، فرشتوں نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ ہم نہیں جانتے۔
جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے نام بتا دیے، جب علم آئے گا اور فرشتوں نے صاف کہہ دیا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم کچھ نہیں جانتے اللہ، جو کچھ بھی تو نے علم عطا فرمائے تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جب حضرت آدم کو علم دیا، اور جب ہمارے اندر علم آئے گا اور یقیناً اللہ دنیا کے اندر بھی بابرکت والا بنائے گا اور آخرت میں بھی اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جا، اور جب لوگ دیکھیں گے اس کے والدین کے اوپر، اس کے والدین کے سر کے اوپر تاج سورج سے بھی زیادہ روشن دار اور رونق اور نور سا چمکتا ہوا، جب یہ آدمی لوگ دیکھیں گے کہ یہ والدین کون ہیں، یہ میاں بیوی کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں جن کے سروں کے اوپر اتنے پیارے پیارے نور نما اور تاج رکھے گئے، یہ کوئی بڑے جنتی ہے، تو کہا جائے گا ان کے دوسرے کوئی اعمال نہیں، انہیں یہ جو نعمت، انہیں جو یہ بدلہ اور انہیں جو ان کی جو قدر کی جا رہی ہے ان حافظوں کے بدلے میں کی جا رہی ہے، ان حافظوں کے بدلے میں کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت میں ملے گی، وہ قرآن بتا رہا ہے۔ حضرت آدم کے پاس جب علم آیا تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، علم والے کی اہمیت کے لیے اللہ نے تعزیتی سجدہ کرنے کا حکم کر دیا، اسجدوا لِآدَمَ، اسجدوا لِآدَمَ، اب آدم کے لیے سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بڑا بابرکت والا بنایا، اور ہم نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں، اور ان کو سجدہ کرو۔ دوستو اور بزرگوں، جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو صرف اس تعزیتی اور بنا پر کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور ان کا اکرام بھی کیا گیا، سجدہ کیا، اور سجدہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، جو مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو مطیع و فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس بات کا ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت تجربہ کار ہوں، میں بہت بڑا عابد ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، وہ اپنی انانیت میں، وہ اپنے تکبر میں، وہ اپنے غرور میں، وہ اپنے بڑائی میں، وہ اپنے انانیت کے اندر گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا جاننے والا تھا، پورا مجسمے کے اندر حضرت آدم کا جب مجسمہ بنایا گیا، نیچے سے اوپر تک گھوم کر آ گیا اور جان لیا کہ آدم علیہ السلام کے اندر کیا خاصیت ہے اور کیا کمی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور علم کے اندر بڑی اپنے آپ کو اہمیت دینے لگا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دوستو اور بزرگوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ لوگ جو متکبر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا اہل سمجھتے ہیں، اور اہل علم کی، علماء کرام کی، دینداروں کی قدر و عزت نہیں کرتے۔ سنیے دوستو بزرگوں، یہ علماء کرام، یہ مکاتب مدارس پڑھانے والے، یہ ائمہ کرام ہمارے بہت ہی بابرکت ہے، ان کی ہم قدر کریں، ان کی ہم عزت کریں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے بھیجے ہوئے ہمارے نبی محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا پوری بیکار لعنت والی چیز ہے اور اس میں جتنی بھی اشیاء ہے سب لعنت والی چیز ہے، الا بذکر اللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ اور آگے فرماتے ہوئے فرمایا وعالما اور متعلما، اور وہ لوگ جو عالم بنے
اور متعلم بنے، دین کو حاصل کرنے کے لیے متعلم بنے۔ جو متعلم بنتا ہے، جو طالب علم بنتا ہے، اس کا چلنا عبادت ہے، اس کا سبق یاد کرنا ایک عبادت ہے، ایک ذکر ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جب عالم کسی سے بحث و مباحثہ حقائق کی بات کرتا ہے تو وہ ایک جنگ ہے۔ حضرات گرامی، علم ایک معنی رکھتا ہے، اس بات کو سمجھو۔ اللہ پاک یہ بتاؤ، جاننے والے نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے شان اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے اور بڑی قدرداد کی بات ہونا چاہیے کہ انہی میں سے ہم نے ایک بندہ بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرے، اور فرماتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیونکہ یہی اہل علم ہوتے ہیں جب ان کے اندر حقانیت آتی ہے، جب قال اللہ قال رسول کی ندائے ان کے دل و دماغ کے اندر، اس کا کلام ان کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے، خوف الہی آتا ہے، اور یہی ڈرنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے صاف کہہ دیا، سنو سنو، یہی علم ہے، جو ڈرتے ہیں، یہی علم کو جاننے والے ہیں، جنہوں نے حلال و حرام کی پہچان کی، ان کے اندر خوف الہی رہتا ہے، ان کے اندر ڈر رہتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو متکبر ہوتے ان کا تو بس ہیرا پھیری، ادھر سے جائز کروں کہ ادھر سے ناجائز کروں، ادھر سے منطق کھیلوں کہ ادھر سے منطق کھیلوں، اور منطق کے اندر کہنے لگا ارے میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ کی مثال اوپر کو جانا، مٹی کی مثال نیچے کو، ہر جگہ منطق کے کھیلنے لگے۔ کیوں؟ متکبر بنا، تکبر اس کے اندر آیا۔ آج دوستو بزرگوں ہمارا ایسا حال ہے، اللہ معاف کرے، یہی انانیت فرعونیت کے ذہن رکھنے کی وجہ سے ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں، آپس کے تنازعات ہوتے جا رہے ہیں، آپس کے تکرار ہمارے اندر بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے سنیے، یہ تکبر کا لفظ، یہ انانیت دل سے بالکل ختم کر دے۔ خود حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر عزازیل را کھار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، چودانی تکبر چرامی کنی ختامی کنی او ختامی کنی۔ تکبر نے تو عزازیل کو کئی رابی تو کہاں جا رہا، اے رابی مجھے ڈر اور خوف ہے کہ تو مکہ نہیں پہنچ پائیں گا، کیونکہ تو نے جو راستہ اختیار کیا وہ ترکستان کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ ترکستان کا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہمارے دل و دماغ سے انانیت کو ختم کرے۔ خود اللہ جل جلالہ عما نہلہ نے اس کے بارے میں سخت کہا ہے۔ تکبر، ہمارے نبی نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، اور حدیث قدسی ہے، اگر کوئی میری چادر کو کھچڑے گا ہلاک کو برباد کر دوں گا۔ کس بات کی انانیت تیرے اندر ہے؟ کس بات کی بڑائی تیرے اندر ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے زمین پر اکڑ کر مت چل، گھمنڈ کر کے مت چل، نہ عہدے کا گھمنڈ کر، نہ مال و دولت، نہ عزت و شہرت کا گھمنڈ کر، زمین کا بالکل اکڑ مت چل۔ تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو زمین کو چیر سکے، پھاڑ سکے، تیرے اندر طاقت اور قوت نہیں کہ تو پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن میں صاف طور سے اللہ نے کہہ دیا۔ تو حضرات گرامی، آپ کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بات کو لپیٹتے ہوئے آ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو مکاتب ہے، یہ مکاتب کو ہلکے میں نہ لے، بچوں کی ہم فکرے کریں،
مدارسوں کے اندر ہم جائے اس اعتبار سے نہ جائے کہ حافظ صاحب میرا بچہ پڑھ رہا نہیں، 1 مہینے 2 مہینے سے جا رہا. ارے تہذیب نام کی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ ادب و تقاضا. اتنی بدتمیزی اور اتنی لسان تلخ ہماری ہو چکی ہے کہ ہم نے اماموں اور حافظوں کو تو اتنا ہلکے میں لیا ہے کہ ٹھیکیدار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہو گیا 50 1 لاکھ روپے پیمنٹ نہ دے رہا، نہ جانے کیا کیا کر لیتا. حافظ صاحب میرا بچہ نہیں پڑھ رہا، کیا ہو گیا اس کو؟ ایسا شکایتیں کرتا ہے جیسا کہ یہ اس کا نوکر بیٹھا ہوا ہے. دوستو احساس ہمارے اندر آنا چاہیے. اس بات کو سمجھو کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں علماء کرام سے نوازا، حفاظ کرام سے نوازا، تو ہم ان کے لیے زبان کو کیسا استعمال کریں. کیا میرے اس بیٹے سے غلطی ہوئی؟ پتا چلا حاضری دی کی گئی، 30 دن کے اندر تو 4 دن سرکاری چھٹی ہے جمعے کی اعتبار سے، اور پھر اس کے اندر 26 دن آئے نہیں تو اس میں حساب لگایا تو 20 دن تو یہ غیر حاضر رہتا ہے، 6 دن پڑھ رہا ہے. اور مدرسوں میں بھی بیچتے ہیں، وہ کوئی تہذیب سی نہیں. اچھے ماشاءاللہ یہاں پر تو بڑی اچھی تہذیب دکھ رہی ہے. اللہ پورا مکمل تہذیب والا بنا دے. جو بات کی بھی کمی ہے، اور دیکھو ابھی ماشاءاللہ یہ بچوں نے جو ناظرہ قرآن ختم کرے ہیں، حضرات گرامی ان کے والدین کے لیے بڑی بابرکت مبارکباد، بشارت آفرین ان کے والدین کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر محنت کیا. ناظرہ آج ان کو سندیں ملی، ان کو قرآن ملا، ان کو عزتوں سے نوازا گیا. یہ معصوم بچے، یہ بڑی برکتیں ہیں ہمارے پاس. بہت سارے ہماری ہی بڑے بڑے اولاد ایسے جنہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. اس لیے حضرات گرامی ہمارے اندر سے سبانیت کو نکالے، اور دوستوں اور بزرگوں اہل علم کی قدر کرنے والے بنے، قدرداں بنے. اللہ سے یہی دعا ہے. آپ کی بات کو ختم کرتے ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ عمل کرنے والا بنے. وما علینا